بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواز نے یہ جو الیکشن ہے یہ کیوں ملتوی کروایا ہے، اور ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے جہاں سے مریم نواز نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، وہاں پر پاکستان، اور یہ تب کی بات ہے جب کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے تھے اور عوام کو پتہ تھا، وہاں کے جو ووٹرز ہیں ان کو پتہ تھا کہ ہمارے حلقے سے مریم نواز الیکشن لڑ رہی ہیں، اور وہاں سے رپورٹ کیا آئی، جس رپورٹ کی بنیاد پر پھر انہوں نے رونا پٹنا شروع کر دیا اور کہا سکندر سلطان راجہ کو کہ آپ کو کچھ بھی کرنا پڑ جائے، آپ کو ہر حال میں الیکشن ملتوی کرنا ہوگا۔ دوسری جانب جو آج شہباز شریف کی جانب سے جوابی خط لکھا گیا صدر پاکستان کو، اس پر اس ہفتے جو کل ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے، شہباز شریف کے لیے وہ بیان ہی کافی ہے شہباز شریف کو گھر بھیجنے کے لیے، اور سپریم کورٹ فیصلے کا مذاق اڑانے پر شہباز شریف کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اہم فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جو ہمارا جو ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب ہے ان کے تمام جو عہدیدار ہیں ان کی ملاقات ہوئی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے، اور چونکہ جو موجودہ حالات ہیں ایک آئینی بحران ہے، اور جب ہم ثاقب نثار کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہاں از خود نوٹس ہمیں بہت زیادہ نظر آتے تھے، اور نو ڈاؤٹ کہ عوام کو ایک ریلیف اس وجہ سے نظر آتا تھا کہ ہمارے ملک کا نظام بہت کمزور ہے، اور جب تک اس طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا تو یہ جو اشرافیہ ہے ان کو نہیں بہتر بنایا جا سکتا، اور نظام چونکہ پارلیمنٹ نے بہتر کرنا ہے، قانون سازی پارلیمنٹ نے کرنی ہے، ریفارمز پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ اب جب تک وہ ریفارمز نہیں ہوتی تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ثاقب نثار کا ایک بہت خوبصورت کردار تھا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی، یا ہم شاہزین بگٹی قتل کیس کی شاہزین بگٹی کیس کی بات کرتے ہیں، جو شاہزیب قتل کیس تھا اس کی، تو ہمیں نظر آتا ہے، اور پانی کا جو مسئلہ تھا، اور جو یہ بات ہوئی ہماری کہ آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو ڈیم کا فنڈ کھا گئے، تو انہوں نے کہا وہ ساری چیزیں، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ بنا ہوا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس سارا ریکارڈ ہے، اور وہ جو اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ پڑا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ جاتی ہے، وہ کوئی میرے ذاتی اکاؤنٹ میں تو تھا نہیں، وہ تو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ہے اور وہی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ سیو ہیں۔ بہرحال ایک بات انہوں نے بڑی کلیئر کہی ہے، اور کچھ آف دی ریکارڈ باتیں ہیں چونکہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی جو آڈیوز وغیرہ آئیں تو وہ بھی ان چیزوں کو لے کر اس وجہ سے بھی خاموش تھے کہ انہوں نے بڑے کھل کر جب ایئر وائی نیوز کے ساتھ بات کی تھی اور مریم نواز کے حوالے سے کہا، اور تربیت کی بات کی کہ جن لوگوں کی جو والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو وہ پھر ان کو بھگتنا پڑتا ہے، اور فسادی اور بہت سارے الفاظ استعمال کیے تھے۔ پھر ایک آڈیو آ جاتی ہے جو خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ، اور اس پر پھر وہ ان کو ان کے دوستوں نے بتایا کہ اب آپ اس معاملے کے اوپر خاموش ہو جائیں اور چھوڑ دیں اس معاملے کو نا۔ آف دی ریکارڈ تو ہماری بہت ساری باتیں ہوئیں، اور ہم بیسیکلی بطور قانون کا طالب علم، میں یا جو میرے ساتھ صحافی دوست ہیں، وہ صرف یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمارا آئین کہاں کھڑا ہے اور سپریم کورٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اس میں جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ 90 دن کا جو الیکشن ہے اس میں جو آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا جاتا ہے، 3-4 ججمنٹس کا حوالہ دیا ثاقب نثار صاحب نے کہ وہ 3-4 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی، جو آرٹیکل 254 کا استعمال ہے وہ اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح کیا گیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ پریویل آئین کرے گا، آئین پاکستان سپریم ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت بہتر آئے گا۔ چونکہ ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں، ان کے کیسز لاہور میں اور اسلام آباد راولپنڈی میں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جتنی ہم خدمت کر سکیں، اور ان کے کیسز میں کیونکہ وہ فیس دینے کو تیار ہوتے ہیں، صرف یہاں ہمارے ہاں ایمانداری کا بہت فقدان ہے، اور جینٹل مین ان کو نہیں ملتا، اور کیسز دائر نہیں ہوتے، اور وہ 6-6 سال وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو وہ 2-3 ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے ٹیکنیکل کیسز تھے، تو وہ بھی پھر میں نے ڈسکس کرنے تھے۔ ثاقب نثار صاحب سول لاء کے بہت ماہر آدمی ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہماری ملاقات ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری چیزوں میں آف دی ریکارڈ اپنے مشاورت میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور وہ اپنا کام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں
2 رہنما بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اب ان کو فرار ہونا کہیں یا وہ چلے گئے، اور یہ دونوں بدنام زمانہ کرپٹ ہیں، ڈاکٹر عاصم اور شرجیل میمن۔ ان کے خلاف اربوں روپے کے نیب ریفرنسز ہیں، اور جب ہم ثاقب نثار صاحب سے یہ سوال کیا شہد اور جو شرجیل میمن کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا نظام کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک ملک کا چیف جسٹس بھی ایک خود آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آئے ہیں، اور ان کو بھی اگر ہمارا نظام صحیح گائیڈ نہیں کرتا یا ان کو مس گائیڈ کرتا ہے، تو پھر تو وہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال شرجیل میمن اور عاصم حسین کو ECL سے نام ان کا نکال دیا گیا ہے، وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اور اب تو پاکستان میں تو ECL میں نام کس کا ہے؟ پہلے عمران ریاض خان کا تھا، ان کو بھی پرمیشن مل گئی اور وہ عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز گل کا نام ECL میں، تو اب تو ایسے لوگوں کا نام ECL میں ہو سکتا ہے۔ کرپشن تو اب جرم نہیں رہا نا، اب تو صرف بولنا جرم ہے، جو بولے گا اس کا نام ECL میں ہوگا، جو کرپشن کرے گا، منی لانڈرنگ کرے گا، اس سے کوئی پوچھے گا نہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور یہ خاموشی سے نکلے ہیں، اور پہلے ایک بھگوڑا ہے اس کو ہماری عدالتیں واپس لا نہیں سکتی، اور یہ بھی چلے گئے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے، اب میں حیران ہوتا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان، یا تو ان کو اسلام کا لفظ نکال دینا چاہیے اپنی جماعت میں سے۔ کل کا جو جلسہ ہوا اس پر اسلم غوری جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم گنہگار لوگ ہیں، اور نون لیگ کے لیے خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے ان کے کارکنان کے لیے جو کبھی میں نے نہیں استعمال کیا، نہ ہم ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ مریم نواز ہے یا شہباز شریف ہیں یا نواز شریف ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہے، سیاسی طور پر ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ہم کھل کے بولتے ہیں، لیکن ذاتی کبھی نہیں الفاظ استعمال کیے کہ ان کے لیے کیا معاشرے میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اسلامی جماعت ہے، کہتے ہیں جی عمران نیازی کا لاہور جلسہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کا مستاق ثابت ہوا۔ یہ ان کا آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں ٹویٹ کر رہے ہیں، چاند 100 یوتھیے اور تتلیاں، لاہور جیسے بڑے شہر میں اس سے بڑی کوئی شکست نہیں ہو سکتی۔ ہماری معزز خواتین کو، وہ کسی جماعت سے بھی ہوں، خواتین معزز ہیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے ملک کی معزز خواتین کو کے لیے لفظ تتلیاں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے ان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے یوتھی ہے۔ اہلیان لاہور نے نیازی بیانیے کو مسترد کر دیا، عمران خان کے خطاب سے اس کی شکست اور خوف عیاں تھا، اور پھر انہوں نے وہی آگے 3-4 ان کے ٹویٹ ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ بغض عمران میں اس حد تک چلے گئے ہیں، کوئی اتنا گھٹیا کیسے زبان استعمال کر سکتا ہے، اور وہ بھی اسپیشلی خواتین کے بارے میں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور آپ کو اختلاف ہے آپ کریں اختلاف، آپ کو نہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پسند، آپ کریں اختلاف، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، اور وہ ایک عام آدمی، عام سیاستدان کرے سمجھ آتی ہے، خواجہ آصف ایسی بات کرے سمجھ آتی ہے، آپ نام اسلام کا لیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں، اور دنیا میں آپ تماشا بناتے ہیں، اور صرف اپنے مقاصد کے لیے چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، لاہور بار ایسوسی ایشن نے کل لاہور بھر میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے، وکلا ہڑتال ہوگی حسان نیازی کے معاملے پر، کیونکہ حسان نیازی کا معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ظلم ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے ان کو اسلام آباد میں گرفتار کیا، پھر بلوچستان لے گئے، بلوچستان سے اب لاہور پولیس ان کو لے کے آ رہی ہے لاہور میں، اور کل انسداد دہشت گردی عدالت کیس میں ضلع شاہ قتل کیس میں ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس پر پھر لاہور بار کل ساری انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگی، اور وہاں اظہار یکجہتی کیا جائے گا حسان نیازی سے۔ اور پرسوں 28 مارچ کو وکلا کنونشن بھی ہے جو مزاحمتی تحریک شروع کی جا رہی ہے، اس میں بھی چیزیں انشاءاللہ وکلا کی جانب سے اعلان کیا جائے گا۔ فواد چودھری کی جانب سے بات کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مذاق اڑانے پر شہباز شریف اس ہفتے گھر جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں آئین معطل ہو چکا ہے، پاکستان کے عوام سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، صدر مملکت نے شہباز شریف کو آئین کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں 3000 چھاپے مارے گئے، 2000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہم کو عسکری جماعت نہیں ہے، آئین اور قانون کے اندر رہ کر ہی جد و جہد کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا سیاست پر صرف PTI چھائی ہوئی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئین اور قانون کے مطابق جد و جہد جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، عمران خان انقلابی فیصلے کرتے ہیں اس لیے لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسٹیٹس کو کی سیاست نہیں کر رہے، ہم جو ہے وہ تبدیلی کی سیاست کر رہے ہیں۔ اور ساتھ جو شہباز شریف کی جانب سے جوابی خط لکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہ خط لکھوایا ہے، لیکن شہباز شریف جن کا جو خود خاموش تھے، جنہوں نے اپنی کابینہ کے اجلاس کا
بیان تک نہیں کیا تھا، لیکن ان سے یہ جو جوابی خط جاری کروایا گیا ہے اس کے بعد اب ان کا بچنا ناممکن ہو گیا ہے، ان کے عہدے کا بچنا۔ دوسری جانب آج آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی جانب سے کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ مریم نواز کو ایک تو اس بات سے بہت تکلیف ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ بات آ گئی اکتوبر میں الیکشن ہے تو مریم نواز کہہ رہی ہیں جی کہ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے چلے جانا ہے ستمبر میں، تو پھر الیکشن ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آگے پھر قاضی فیصل صاحب نے آنا ہے، اور جس طریقے سے اگر آپ ترجمانی دیکھ لیں جو متی اللہ جان جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے، مطلب آپ بغض عمران میں دو تین لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایمان مزاری ہے، یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بات کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف نون لیگ کے ساتھ چلتے تھے، جو اور بغض عمران اور محبت نون لیگ اس میں ہی چلتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے یہ لیول ہے تو جو بڑے ہیں جنہوں نے آنا ہے ان کا بھی تو یہی لیول ہوگا، وہ بھی تو پھر ان کا بھی جو تھا اینٹی ہونا تو وہ بھی یہی تھا کہ ان کو الیکشن جیسی اتنی وائلیشن ہو گئی اور وہ نظر نہیں آتی اور اس پر بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہاں جی الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا، اب جب آئین نے اسمبلی تحلیل کرنے سے نہیں روکا اور کوئی قدغن نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین نے کتنی کھلی جگہ دی ہے کہ ہاں جی جمہوری ملکوں میں یا جمہوریت میں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، ایک راستہ دیا، اس پر اعتراض ہے، اور جو جہاں راستہ نہیں ہے وہاں اعتراض نہیں ہے، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی 6 مہینے بعد الیکشن ہو۔ اب مریم نواز نے الیکشن لڑنا تھا جی، پہلے تو مریم نواز کی جانب سے جو پی پی 63 ہے گجرانوالا، وہاں سے مریم نواز نے الیکشن لڑنا ہے، اور یہ جو حبیب اکرم کی جانب سے سروے کیا گیا ہے اور یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 45% لوگ کھڑے ہیں اور مریم نواز کے ساتھ 28% ہیں، اور جو 20% ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ حالت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا حلقہ ہے جہاں پر مریم نواز نے لاہور میں الیکشن لڑنا ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ مریم نواز کے حلقے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کھڑی ہے 43% پہ 43%، یہ پی پی 154 ہے، اور یہاں یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے نواز شریف بھی اور بیگم کلثوم نواز مرحومہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکی ہیں، تو پی پی 154 سے 43% پی ٹی آئی کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ 28%، اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ 8% ہیں۔ تو یہ مریم نواز کے 2 حلقے جہاں سے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، ان کی کاغذات نامزدگی کے بعد جب اعلان ہو گیا کہ ان حلقوں سے مریم نواز الیکشن لڑے گی، حبیب اکرم چونکہ وہ خود ایک ورکر ہے، جو صحافی ورکر ہے، وہ ایک بندے کے پاس جا کے اس نے پوچھا ہے کہ جی مریم نواز الیکشن لڑنے آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نون لیگ کی بات ہی نہیں کی، مریم نواز کی۔ یہ حالت ہے کہ 28% لوگ مریم نواز کو ووٹ دیں گے اور 43 اور 45% لوگ عمران خان کے کسی کھلاڑی کو ووٹ دیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے الیکشن ملتوی کیا۔ ان کو سمجھ گئی ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔